على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج ہمارا عنوان ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس کے اندر زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آخر تک آیت کو تلاوت فرمایا۔ پھر فرمایا کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف چہرہ کر لو، مغرب کی طرف چہرہ کر لو، بلکہ اچھائی یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آؤ، فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ، اس کی کتابوں پر، اس کے انبیاء پر ایمان لے کر آؤ، اور مال کی محبت کے باوجود اپنے مال کو اپنی عزت و کربہ، رشتہ داروں پہ، غلاموں پہ اور غرباء پہ، یتامین پہ، مساکین کے اوپر خرچ کرو۔ پھر فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر جو اس سے اصلاح ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ انسان نے جو زکوٰۃ ادا کر دی ہے، صرف زکوٰۃ ہی نہیں کہ انسان نے صرف زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی انسان کے مال کے اندر لوگوں کا حق ہے۔ تو یہاں بتلانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے لیکن پھر بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پڑوس کے اندر جو آپ کا پڑوسی ہے وہ تو تنگی کے اندر ہے، فرمایا جو اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے اس مال میں حق واجب ہے اس کا کہ آپ اس کو دو، اس کی تنگی ختم ہو جائے۔ یا آپ کا کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، وہ تنگی کے اندر موجود ہے، آپ نے زکوٰۃ تو ادا کر دی، فرمایا پھر بھی آپ کے مال کے اندر اس کا حق واجب ہے کہ اس میں سے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر اسے دیا جائے تاکہ اس کی وہ پریشانی ہے وہ تنگی ختم ہو جائے۔ یا کوئی شریف، کوئی مسافر تنگی کی حالت میں آپ کے پاس پہنچا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ واقعی ضرورت مند ہے اور آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، فرمایا پھر بھی آپ کے اوپر یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اسے ضرور دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ رمضان المبارک میں کیا جانے والا صدقہ سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر جو نوافل کو بڑھا کر فرائض تک پہنچا دیتے ہیں اور فرائض کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور قرآن پاک کی آیت ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے راستے میں ادنا خرچ کرنے والے کو جو اجر ملتا ہے وہ 700 گنا تک ملتا ہے۔ اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت اس کے علاوہ جس کے لیے چاہتے ہیں اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے کہ فرمایا جو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر خرچ کرے تو اللہ رب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ 1 روپیہ خرچ کرنے پر اللہ رب 7000 اس کو اجر عطا فرمائیں گے، 7000 گنا تک اس کو بڑھا دیں گے، 7000 نیکی عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر جبکہ مہنگائی کا دور بھی ہے، لوگ پریشانی کا شکار بھی ہیں، تو جو آپ کو مستحق نظر آتے ہیں تو پہلے ان کو خرچ کیے، ان کے اوپر خرچ کیا جائے، ان کو مال و دولت دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو سخی ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے، سخی آدمی جنت کے قریب ہے اور سخی آدمی جہنم سے دور ہے۔ اور فرمایا بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، بخیل آدمی لوگوں سے دور ہے، بخیل آدمی جنت سے دور ہے اور بخیل آدمی جہنم کے قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ اللہ رب العزت کی ذات بھی تمہیں خرچ گن گن کر عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب تم نیکی کرتے ہو، اور فرمایا نیکی حلال پیسے سے اگر کی گئی تو فرمایا اللہ رب اسے بڑھائیں گے۔ فرمایا جس طرح تم کسی بچڑے کو پالتے ہو، اس کی پرورش کرتے ہو، آخر وہ خوب موٹا تازہ ہو جاتا ہے، فرمایا اس طرح حلال پیسے سے خرچ کیا گیا جو آپ کا خرچ ہے اور اخلاص کے ساتھ جو خرچ کیا گیا، فرمایا پھر اللہ رب اس کو بڑھاتے ہیں حتیٰ کہ احد پہاڑ کے برابر تمہاری ایک نیکی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اے میرے صحابہ، تم میں سے کون شخص ایسا ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا مال محبوب ہے، یعنی وارث کا مال اتنا محبوب نہیں جتنا اپنا مال محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کر دیا، وہ تمہارا مال ہے، اور جو تم چھوڑ کر چلے گئے وہ تو ورثاء کا مال ہے، وہ تو ورثاء اس کو استعمال کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے اوپر لوگوں کو ابھارا کہ صدقہ کرنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، فرمایا صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے،
ہر آنے والی مصیبت پریشانیوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ تو صدقے کے لیے ضروری ہے کہ انسان صدقے کو چھپا کر دیا جائے۔ باقی جو زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہے، فرمایا ان کے لیے حکم یہ ہے کہ انسان ان کو علل اعلان دے، لیکن صدقے کے لیے حکم یہ ہے کہ انسان اسے چھپا کر دے تاکہ کسی کی تذلیل نہ ہو۔ آج کل تو معاشرے کے اندر ایک نیا جو طریقہ چل پڑا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے، پھر وہ تصویریں بنائی جاتی ہیں، پھر سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ یہ نوافل کے اندر اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں، جو واجبات ہیں وہ علل اعلانی دینی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت ہو، لیکن جو صدقہ ہے اسے چھپا کر دینا چاہیے۔ اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی ریا آ گیا، فرمایا قیامت کے اندر رب فرمائیں گے کہ جس کے لیے کیا تھا اور وہ تو دنیا کے اندر تجھے مل چکا ہے، لہذا آج تجھے میرے پاس ملنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ الٹا پکڑ ہوگی کہ تو نے میرے علاوہ کسی اور کو لیے کیا اور اسی سے جا کر اس کا بدلہ لے۔ اور فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے وہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے 4 چیزوں کو ہونا ضروری ہے۔ آدمی کے پاس 7.5 تولے زیور ہو، یا آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، یا اسی طرح مال تجارت ہو، یا نقدی مال ہو۔ یہ چاروں چیزوں کو ملا کر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے بن جائیں، قیمت بن جائے، اور پھر اس کے اوپر سال بھی گزر جائے تو اس آدمی کے لیے زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا زکوٰۃ لینے کے لیے ان 4 چیزوں کے علاوہ 5ویں چیز کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ 5ویں چیز کہ انسان کے پاس گھر کے اندر ضرورت سے زائد مال موجود نہ ہو۔ اگر گھر کے اندر ضرورت سے زائد مال موجود ہے اور ان 4 چیزوں کو ملا کر، ایک چیز کے اندر یہ چاروں چیزوں کو ملا کر انسان وہ ہے نصاب کا مالک نہیں بنتا، اور گھر کے اندر جو زائد چیزیں پڑی ہیں وہ ملا کر انسان زکوٰۃ کے نصاب کا مالک بن جاتا ہے، پھر ایسا آدمی زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے اور ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینی بھی نہیں چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔